ایدا کوئی جواب قیامت تک دے تو 137 اتنے جڑی حدیث ہے یہ 8 باری آئی کھڑی بخاری وچ 8 باری. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آئے یہ بڑی تشدد کی بات ہوئی ہے، یہ بڑی ہم تو مؤذن رسول حضرت بلال کے فضائل سننے آئے تھے، یہ کیا گفتگو شروع ہو گئی. ان لوگوں کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں جو آج جس بندے نے اپنی پارٹیاں دے کلمے پڑھے انہاں نال تے میری گفتگو کوئی نہیں، تے جنہاں امام الانبیاء دے کلمے پڑھے میری گل انہاں نال ہے. بس جڑے پارٹیاں دے این گلاں کرنے جناب میری فلانی پارٹی، ایک گل میں کرن لگا بڑی تاریخی. زرداری کیا نواز شریف دے پیو دا جنازہ کسی نہیں پڑھیا، 15 بندیاں پڑھیا. سانو یہ نال غرض نہیں ایک نے پڑھیا 10 نے پڑھیا، سانو یہ نال غرض نہیں مسلمان دا جنازہ پڑھنا چاہیے. پوری نون لیگ اٹھ کھڑی ہوئی، نواز شریف خود بولیا میرے پیو دی بے ادبی ہو گئی. میرا ایک سوال ہے، مینوں یہ نال غرض نہیں یار تیرے پیو دی گل تیرے پیو دے خلاف ہوئے تے تو اخباراں وچ بھی آ جائیں تے بیان دیویں کہ زرداری بڑی زیادتی کیتی، میرے پیو دا جنازہ تے کعبے وچ ہویا، تے جدو امام الانبیاء دی ناموس دے خلاف گل ہوندی رہی ادوں تو کتھے سی؟ صاحبزادہ صاحب نے یہی بات کی ہے. انہاں اے نہیں کیا سانو منو، انہاں کیا امام الانبیاء نو منو. اقبال کہندا دل بمحبوب حجازی بستائم زی جہت بیک دگر پیوستائم. اقبال کہندا کائنات دل لان دی اکو جائے او حضور دی ذات ہے. بس تو پھر جڑا قیامت تک حضور دا غلام بنیا اسی او دے نال بھی دل لا لیا. اے گلاں عام نہیں میں کر رہا، مطلب تساں سمجھو کوئی یہ سیاسی تو جلسہ مولانا نے کرایا ہی نہیں. مولانا دین محمد صاحب کدھر گئے؟ انہاں سیاسی جلسہ نہیں کرایا، لیکن سیاست کی ہے بھائی حضور دی ناموس گل کرنا بھی سیاست ہے. آج لوگ مسجدوں میں 50 سال مولانا صاحب نماز پر بات کرے، میں کہو 50 سال ہوئے نا جے تینوں نماز نہیں آئی، 50 سال ہوئے نا جے تینوں نماز نہیں آئی. اے وابی سیرت النبی کانفرنس اور میں کہا وابی اور تینوں سیرت النبی کانفرنس تے بہت ہے، لیکن اے تو نہیں پڑھیا کہ واحسن من کا لم ترکت تو ہے نہیں، یہ بھی سنا نا لوگوں وابی سیرت النبی کانفرنس. میں کہا جی اسی کوئی نہیں مندے سیرت، لیکن کوئی صورت دی بھی تو گل کرنا یار. اے ویک اسی ایتھے ساری رات بھی حضور دی ایک بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. میں کہا وابی ایو جا ایک شعر بنا کے لیا حضور دی سیرت واسطے، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود. اوے مائی پگلی واسطے چادر بچھانا اے کوئی تکلف نہیں سی، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. اے تو سیرت ویکھ امام احمد رضا کیوں جی گل کیتی تے صورت ویکھ گل کیوں جی کیتی. اوے انگریزاں دیاں غلامیاں کر کے اوے حضور دی سیرت تے صورت دی گل نہیں ہوندی. اوتھے بیٹھ کے کینیڈا وچ مجدد ایک اٹھیا او دے منن والے ہے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات کر دی. میں کہا تیری ادرک اے تیرا ادرک ہے، تیری ادرک ہے. میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام، سبحان اللہ، تے سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھیا حبشی زبان وچ. آپ نے حضور دی نعت پڑھی تے غازی ممتاز تک آپ نے حضور دے غلاماں دی گل کیتی. وہ شعر سنو، او دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا. وہ شعر کیویں حبشی زبان وچ. اے بھابی اپنی سٹیج ہوتے حضرت بلال والی نعت پڑھا دے. سبحان اللہ. میں کہنا کچھ نہیں انہوں نے، کہنا کچھ نہیں، نہ محبت والی گل ہے یار. تو کمال چنگا بھابی سانو بلا، اسی سیرت بیان نہیں کرتے. ہاں جی سانو بلا، تو چنگا یار ہے ساڈا. لیکن اے کوئی گلاں اے علماء یہود دی طرح حضور دیاں شاناں چھپانیاں بیان کرو نا. اے مینوں دیو بخاری شریف، اے مینوں دیو جلد اٹھ. نہیں ساڈا یار ہے، تو ایویں گلاں کرنا. ہسنا نہیں بھائی، ہسنا نہیں، میں تمہیں ہسان نہیں آیا. جس قوم دی دھی 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے وہ قوم ہسن دے قابل نہیں.
وہ گٹر وچ منہ پان دے قابل. جس قوم دے 400 قرآن دے نسخے جل جان اور افغانستان جلن دے پاکستان والے نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے. جس قوم دی کتاب نو اگلے گولیاں مار دیں. ہسن تے گل میں نہیں کر رہا, میں حقیقتاً گل کر رہا. وہابی نو اسی یہ گل کرنے, اوے ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. اوے دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہوئے, اسلام زندہ باد کانفرنس جائز ہوئے, شیخ الہند سیمینار جائز ہوئے, سیرت النبی کانفرنس جائز ہوئے, تے مؤذن رسول کانفرنس کیوں نہ جائز ہوئے؟ سانو بھی دسو نا یہ جواب یار. اسی جناب ہے چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ساڑھے علماء بزرگ مشائخ, پیر صاحب قبلہ شاہ جی بیٹھے, قبلہ قاری صاحب بیٹھے نے, ساڑھے علماء بیٹھے, چمکتے ہوئے چہرے. تساں بھی چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ہو. نہ سٹیج ہوتے کسی نو پریشانی تے نہ مجمع وچ کسی نو پریشانی. کیوں کہ اسی گندے ہاں ہی نہیں, اساں جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا بس. اسی شیعہ بھی نہیں تے وہابی بھی نہیں تے دیوبندی بھی نہیں. شیعہ کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی, حسن تے حسین نواسے مل گئے. وہابی دیوبندی کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی کہ جناب عمر جائے خلیفے مل گئے. میں آکھا نہ ہوئے نہ بندے دے پتر بنو, حسن تے حسین دی قسمت چنگی, حضور نانے مل گئے. سمجھ آئی بات؟ اور حضرت عمر دی قسمت چنگی, حضور آقا مل گئے. بات ختم. جس نو بھی اسی منیا حضور دے واسطے نال منیا بات گل ختم. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. لو جی میں ایک گل کرن لگا. ساڑھے وہابی حضرات کہندے ہیں جی سانو بڑی حدیثاں آنیاں, اے کوئی اس علاقے چ ہوئے بندہ میری حدیث سن رہا ہوئے, ریکارڈ بھی ہو رہی ہونی ظاہر ہے, اے دا جواب کوئی قیامت تک دے اس حدیث دا 136 صفحے تے حدیث ہے بخاری. اے دا کوئی جواب قیامت تک دے تے 137 ہوتے جڑی حدیث ہے یہ 8 واری آئی کھڑی بخاری وچ, 8 واری. او دا وقت نہیں ہے. اے حدیث پاک کے وے نبی علیہ السلام آخری ظاہری آیات دا آخری دن پیر دا دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے, آخری حضور دا ظاہری آیات دا آخری دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے, پیچھے صحابہ کھڑے, کیڑے کیڑے, عمر کھڑے, عثمان کھڑے. شان صحابہ, شان صحابہ, میں کہا ہے نہیں شان صحابہ, شان صحابہ, میں کہا شان ملی کتوں دسو تے صحیح نظر. پڑھانے والے نماز کون ہیں جی؟ تے پڑھنے والے مسیتاں دے باہر لکھ دینا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, غیر اللہ کو یہاں نہ پکارا جائے. غیر اللہ سے کیا مراد لیتے ہو؟ حضور کی ذات. اے حضور نو غیر اللہ کہندے ہو؟ اے مسجد نبی شریف وچ نماز ہو رہی, سمجھ آوے تے داڑھی منڈے نو بھی آوے, اقبال نو بھی نہ آوے تے داڑھی والے نو نہ آوے. یہ تے اپنی اپنی قسمت نکال لینا جنا. اقبال کہندا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. نماز پڑھانے والے صدیق اکبر. میں بس مختصر جی اتنا صرف تھوڑی جی گل کر کے آگے چلنا ہے, پھر حضرت بلال دا شعر پڑھ کے گفتگو مک گئی, کیونکہ صاحبزادہ صاحب نے قائدین جمعیت نے سویرے جانا ہے علامہ نیازی صاحب دے عرس تے. مقصد ہے بھائی حضور دی غلامی اختیار کرو تے دلوں ڈڈو عشق کرو. کی کرو؟ میں تھے گل کراں ایک حدیث پاک بات. پارٹیوں کے لوگ باتیں کرتے ہیں جی میں فلاں پارٹی سے تعلق ہے, میں نے کہا جو مرضی کر لے, وہابی تو ویسے فارغ نا. ایک کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے, میں کہا وہابی جی اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر قبر چ کوئی سوال ہونا چاہیے نا. کیوں جی مولانا کوئی پریشانی تھی نہیں؟ میں منصیرے تقریر کی تھی تو مجمع سارا گیٹ وال ویکھن لگ پیا. انہاں کہا بھائی مولوی کچھ کرے ہوئے, تو میں کہا بوس دلو میں نے بلایا کیوں ہے تساں, یہ تو اڈیاں ٹنگاں وچ سکت نہیں سی. اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
میں فتاوا رضویہ لے آیا نہیں, خدا دی قسم 3 صرف 17 لکھیاں آلہ حضرت بریلوی نے. قاری صاحب چونکہ تہاڈا انہاں نال ہے اور ٹھیکیداراں نال گل, اور میں جناب نو دیاں گا قیامت تک وہابی دیوبندی شیعہ کٹھے ہو جان, آلہ حضرت بریلوی نے جڑیاں 17 ختم نبوت تے لکھیاں, پوری دنیا کٹھی ہو جائے وہ 17 دا مقابلہ نہیں کر سکتی. چیلنج ہے ساڈا. حاضر ہاں جس ویلے ویڈیو بن رہی یہو جیاں 17 لکھ کے لیاؤ. گلاں کرنیاں ختم نبوتیاں اور بات ہے, لیکن ساری کائنات دے سامنے کھڑے ہو کے امام احمد رضا بریلوی نے جڑا ختم نبوت دی گل کی تھی وہ تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. تسی ساڈے نال پھٹے پاندے ہو, ساڈے وڈے سانو کوئی یتیم کر کے نہیں گئے. میں ذرا حضرت بلال دے شعر نال ذرا ملاواں گل تاکہ وہ گل پوری ہو جائے. حضرت بلال دی قبر انور تے کی لکھیا جی, سامنے دیوار تے بڑا مٹیا ہوا شعر ہے, ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان کا شعر ہے حضرت بلال کا, حبشی زبان. یہ حضور کی نعت جو انہوں نے پڑھی اس کا ایک مصرع ہے, ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اب اس کا عربی میں معنی کیا کیا حضرت حسان نے, اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل. حضور قیامت تک جتنی وڈیاں گلاں ہون گیاں, وڈیاں گلاں ہون گیاں, کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا, تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. او دی مثال سمجھو 1400 سال تو بعد جدوں افتخار محمد چودھری صاحب نے, چیف جسٹس آف پاکستان نے یوسف رضا گیلانی نو طلب کیتا تے 1400 سال دی تاریخ وچ اور کوئی حکمران انہوں نظر نہیں آیا. انہیں کہا جب عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ تو حضرت بلال نے کیا عرض کی تھی, حضور قیامت تک جدوں وڈیاں گلاں ہون گیاں, کی وڈیاں گلاں ہون گیاں, وڈی گل جتھے بھی ہوئے گی, ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود. اقبال کہندا جتھے بھی کوئی وڈی گل ہوئے گی اتھے محمد عربی دا غلام ہوئے گا, اس تو علاوہ کوئی بندہ نہیں ہوئے گا. جتھے بھی قیامت تک کوئی وڈی گل ہوئے گی. کیوں جی, کنوں پیش کیتا گیا؟ حضرت عمر نو پیش کیتا. میں آکھا جناب تہاڈی اپنی عدالت دی توہین ہوئے تے تسی جناب کہو کہ جب عمر عدالت میں آ سکتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کیوں نہیں؟ تے میں آکھا اس ویلے تانوں حضرت عمر یاد نہیں آئے جدو سلمان تاثیر بکواس کر رہے تھی کہ بحرین نے جدو مسلمان بچے نے پادری نو ماریا تے حضرت عمر دی عدالت وچ فیصلہ گیا تے حضرت عمر نے فرمایا ان اطفالا صغارا شتب نبیهم فغضبوا لهم وانتصروا. فرمایا عیسائیوں تم کہتے ہو ان بچوں کو میں سزا دوں, ان بچوں کے نبی کے خلاف جب بات ہوئی تو بچے غصے نہ ہوتے؟ آج لوگ سانو کہندے ہیں جی مولانا صاحب تحمل سے بات کرے, تحمل سے بات کرے, کوئی جناب بڑی جناب شستگی سے گفتگو کرے. میں کہا جناب انہاں بچے نو کنے پڑھایا سی سبق, تے انہاں بچے نے پادری نو جدوں ماریا تے حضرت عمر, میری گل افتخار محمد چودھری صاحب نال ہے, میں کہا حضرت عمر اس ویلے یاد کیوں نہ آئے جدوں عیسائیہ نے کیا بچے نو سزا دیو تے حضرت عمر نے کی فرمایا, احضر دم الاسقف. فرمایا جاؤ, عمر کی عدالت میں جانوروں کے حقوق ہیں لیکن گستاخ رسول کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں ہے, بھاگ جاؤ یہاں سے. اور منگولیاں دا کتا جدوں لڑیا پادری نو سٹیج تے امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی تے وصب علیہ القلب, کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا, فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری, انہیں کہا ہوش کر بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں, اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب. کیوں جی تساں حضور تے غلاموں میں تھے گل کرن لگا, خدا دی قسم ہے جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے, تسی تے میں, جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو,
میں کس مدرسے پڑھیا سی؟ مینوں کنے بچایا سی؟ مینوں کنے پیسے دیتے سن؟ میں تے ہڈیاں کھاندا رہا ساری زندگی، گند کھاندا رہا. جدو تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پی گیا. کتے جتنے بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے 13 گھنٹے دی تقریر کرے اور پھر کہے جناب کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں. میں کہا کتا کیڑے مدرسے پڑھیا سی؟ ہوے کتا منگولیاں دا. اور امام کہندے دوبارہ اس پادری نے جدو لوگوں نے انہوں نے کیا میں اسی وابی کوئی ہوئے وابیاں نو ہی ساڑی یہ دعوت ہے. میں کیا وابی گستاخی رسول جرم اتنا وڈا ہے خدا دیا بندیا کہ اس تو بعد انسان دی عقل ٹکانے نہیں راندی. اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعض من حضر ھذا بکلامک فی محمد، حاضرین چو کچھ لوگوں نے کیا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی؟ وہ کہنے لگا کلا بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند تھا اور اس نے جب دیکھا کہ میں جناب اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو کتا اچھڑیا وہ مینوں پی گیا. اس نے یہ سمجھ نہ آئی بھائی ہزارہ دے مجمع تینوں کیوں پی گیا؟ اور بھائی کی مسئلہ ہے تسی ادھر چھوڑو گفتگو تانوں کی ہویا؟ گل میں کر رہا تو ادھر پیچھے کی ویکھدے ہو؟ کوئی آن لگا ہے آیا بھی صحیح تے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے ہن کی قبول ہے تانوں؟ بیٹھو. جی حضور دی عزت دے بارے بھی کھل کے گل نہیں کرنی تو پھر کدوں بولنا ہے تسی؟ مرزائیاں دے یار جی مرزائی تواڈے بہن براون تو پھر جنگ یمامہ والے صحابہ توڑے کی لگدے؟ جس بندے دے دل وچ بھی گزرے نا یہ بات کہ قاری صاحب نے ڈاڈی گل کی تھی مرزائیاں دے بارے اتنی گل نہیں ہونی چاہیے. مرزائی تے چلے ہو کھوتے بھی نہیں بنتے. کھوتے کھوتا جان دے ہو اور گدھا جان دے ہو؟ جی جی یہ تے گدھے بھی نہیں بنتے. جس گدھے تے امام الانبیاء سوار ہوتے تھے اس کا نام تھا یافور. حضور نے پوچھا تیری نسل آگے چلنی ہے؟ عرض کی جی نہیں. فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کی جن گدھوں کی نسل سے میں ہوں ان پر نبی سوار ہوتے رہے اور میں ان گدھوں کی نسل کا آخری گدھا ہوں. اور یہودی نے 1000 بار کوشش کی میری پشت پر سوار ہونے کی، ہر بار میں نے اس کو گرا دیا. میں نے کہا اے میری پشت پر خاتم النبیین نے سوار ہونا ہے. تو کمال